السلام علیکم ناظرین، تلنگانہ نیوز ٹوڈے میں آپ کا خیر مقدم ہے۔ میں محمد اظہار الحق، پیش خدمت ہیڈ لائنز۔ عادل آباد کے مجلسی قائدین نے گستاخ راجہ سنگھ کے خلاف پولیس اسٹیشن میں درج کرائی تحریری شکایت۔ AIMIM عادل آباد کے کونسلرز، کوآپشن ممبرز اور وارڈ صدر نے MLA راجہ سنگھ کے خلاف پیغمبر اسلام صلی اللہ علیہ وسلم کے خلاف نفرت انگیز تقریر کرتے ہوئے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی شان اقدس میں گستاخی کرنے پر اپنے رد عمل کا اظہار کرتے ہوئے ون ٹاؤن پولیس اسٹیشن پہنچ کر ملعون راجہ سنگھ کے خلاف شکایت درج کروائی۔ اس موقع پر ٹاؤن DSP V امیندر اور ون ٹاؤن CI سے ملاقات کرتے ہوئے ایک تحریری یادداشت پیش کر حوالے کرتے ہوئے راجہ سنگھ کے خلاف برہمی کا اظہار کرتے ہوئے سخت قانونی کارروائی کا مطالبہ کیا، جس پر DSP نے مثبت رد عمل کا اظہار کیا اور مقدمہ درج کرنے کا تیقن دیا۔ مجلسی وفد میں کونسلرز شیخ نذیر احمد، شہنواز الرحمان، نمائندہ کونسلر سید شاہ راشد الحق، ظفر احمد خان، مجلسی کوآپشن ممبر محمد روہیت، سید پرویز، شکیل احمد اور دیگر موجود تھے۔ BJP نے شان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم میں گستاخی کرنے والے رکن اسمبلی راجہ سنگھ کو معطل کر دیا۔ BJP کی قومی تادیبی کمیٹی نے تلنگانہ کے پارٹی رکن اسمبلی راجہ سنگھ کو اس کے گستاخانہ ریمارکس پر پارٹی سے معطل کر دیا ہے۔ واضح رہے کہ راجہ سنگھ نے شان رسول صلی اللہ علیہ وسلم میں گستاخی کرتے ہوئے ایک ویڈیو سوشل میڈیا پر پوسٹ کیا تھا، جس کے خلاف تلنگانہ بھر میں احتجاجی مظاہرے کیے گئے اور پولیس نے راجہ سنگھ کے خلاف مختلف دفعات کے تحت مقدمہ درج کرتے ہوئے اسے گرفتار کر لیا۔ محسن انسانیت حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی شان اقدس میں تلنگانہ BJP کے رکن اسمبلی راجہ سنگھ کی جانب سے گستاخی کیے جانے کے ویڈیو کے وائرل ہونے کے بعد تلنگانہ کے دارالحکومت حیدرآباد کے ساتھ ساتھ ریاست کے کئی حصوں میں مسلمانوں میں شدید برہمی، غم و غصہ اور بڑے پیمانے پر احتجاج کے پیش نظر BJP نے راجہ سنگھ کو معطل کر دیا ہے۔ تلنگانہ اسمبلی میں گوشہ محل حلقے کی نمائندگی کرنے والے راجہ سنگھ کو پارٹی کی مرکزی تادیبی کمیٹی نے پارٹی اور دیگر تمام ذمہ داریوں سے فوری اثر کے ساتھ معطل کر دیا ہے۔ ویر ساورکر کے پوسٹروں کو چھونے والوں کے ہاتھ کاٹ دیے جائیں گے، ہندوسینا کے سربراہ کی دھمکی۔ ویر ساورکر ہندوستان کے سربراہ پرمود متھالک نے خبردار کیا ہے کہ اگر کوئی کرناٹک میں لگائے گئے ویر ساورکر کے پوسٹروں کو چھوتے ہیں تو ان کے ہاتھ کاٹ دیے جائیں گے۔ متھالک نے کہا کہ اگر ہندوسینا کے کارکنوں کی جانب سے لگائے گئے ہندوتوا کے نظریہ ساز ویر ساورکر کے پوسٹروں کو ہٹانے کی کوشش کی تو وہ انہیں بخشا نہیں جائے گا۔ ہندوسینا کے سربراہ نے کہا کہ ویر ساورکر مسلم مخالف نہیں تھے، انہوں نے انگریزوں کے خلاف لڑا۔ اگر مسلمان اور کانگریس کارکن ویر ساورکر کے پوسٹروں کو چھوتے ہیں تو ان کے ہاتھ کاٹ دیے جائیں گے، یہ ہماری وارننگ ہے۔ متعلق نے یاد دلایا کہ ساورکر نے ملک کے لیے 23 سال تک خلوص نیت سے جنگ لڑی۔ شان رسول صلی اللہ علیہ وسلم میں گستاخی کے خلاف پرانا شہر حیدرآباد میں تاجروں کا رضاکارانہ بند۔ محسن انسانیت حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی شان اقدس میں گستاخی کے واقعے کے خلاف پرانا شہر حیدرآباد میں تاجروں نے رضاکارانہ بند منایا اور ملعون BJP کے رکن اسمبلی راجہ سنگھ کے خلاف سخت کارروائی کا مطالبہ کیا۔ اس واقعے کے ویڈیو کے وائرل ہوتے ہی پرانے شہر حیدرآباد کے تمام دکانداروں میں برہمی اور غم و غصے کی لہر دیکھی گئی، جنہوں نے اپنی دکانات کو بطور احتجاج بند کر دیا۔ کئی مقامات پر پولیس کی بھاری تعداد کو تعینات کیا گیا ہے۔ سپریم کورٹ میں بلقیس بانو کے مجرموں کی رہائی کو منسوخ کر دینے سے متعلق درخواست دائر ہوئی ہے، جس کی چیف جسٹس انوی رمنا پر مشتمل بنچ سماعت کرے گی۔ واضح رہے کہ بلقیس بانو ریپ کیس کے ملزمین کو گجرات حکومت نے 15 اگست کو رہا کر دیا تھا۔ 11 ملزمین کو معافی پر رہا کر دیا گیا۔ اس موقع پر اس معاملے پر ملک بھر میں ہنگامہ برپا ہوا ہے۔
اپوزیشن نے حکومت سے سوال کیا کہ عصمت دری کے ملزمان کو کیسے رہا کیا جائے گا۔ اسی دوران آج سپریم کورٹ میں ایک عرضی دائر کی گئی۔ سپریم کورٹ نے بتایا کہ وہ 11 ملزمین کی رہائی کے معاملے کی تحقیقات کرے گی۔ خواتین کے حقوق کی کارکن سبھاشنی علی، ریوتی لاول اور روپا ریکھا ورما نے سپریم کورٹ میں ایک عرضی دائر کی ہے، جس میں ملزمین کی رہائی کو منسوخ کرنے کی مانگ کی گئی ہے۔ چیف جسٹس این وی رمنا، چیف جسٹس ہیما کوہلی اور جسٹس سی ٹی روی کمار پر مشتمل بینچ اس کیس کی سماعت کرے گی۔ اس کیس کے سینئر ایڈوکیٹ کپل سبل اور ایڈوکیٹ اپرنا بھٹ بحث کریں گے۔ سپریم کورٹ میں بلقیس بانو کے مجرموں کی رہائی منسوخ کر دینے سے متعلق درخواست، چیف جسٹس کریں گے عرضی پر سماعت۔ سپریم کورٹ میں بلقیس بانو کے مجرموں کی رہائی کو منسوخ کر دینے سے متعلق درخواست دائر ہوئی ہے، جس کی چیف جسٹس این وی رمنا پر مشتمل بینچ سماعت کرے گی۔ واضح رہے کہ بلقیس بانو ریپ کیس کے ملزمین کو گجرات حکومت نے 15 اگست کو رہا کر دیا تھا۔ 11 ملزمین کو معافی پر رہا کر دیا گیا۔ اس موقع پر اس معاملے پر ملک بھر میں ہنگامہ برپا ہوا ہے۔ اپوزیشن نے حکومت سے سوال کیا کہ عصمت دری کے ملزمان کو کیسے رہا کیا جائے گا۔ اسی دوران آج سپریم کورٹ میں ایک عرضی دائر کی گئی۔ سپریم کورٹ نے بتایا کہ وہ 11 ملزمین کی رہائی کے معاملے کی تحقیقات کرے گی۔ خواتین کے حقوق کی کارکن سبھاشنی علی، ریوتی لاول اور روپا ریکھا ورما نے سپریم کورٹ میں ایک عرضی دائر کی ہے، جس میں ملزمین کی رہائی کو منسوخ کرنے کی مانگ کی گئی ہے۔ چیف جسٹس این وی رمنا، چیف جسٹس ہیما کوہلی اور جسٹس سی ٹی روی کمار پر مشتمل بینچ اس کیس کی سماعت کرے گی۔ اس کیس کے سینئر ایڈوکیٹ کپل سبل اور ایڈوکیٹ اپرنا بھٹ بحث کریں گے۔ بی جے پی رکن اسمبلی راجہ سنگھ کی گرفتاری کے بعد حیدرآباد کے علاوہ ریاست بھر میں پولیس کی چوکسی۔ محسن انسانیت حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی شان اقدس میں تلنگانہ بی جے پی کے رکن اسمبلی راجہ سنگھ کی جانب سے گستاخی کیے جانے کے ویڈیو کے وائرل ہونے کے بعد شہر حیدرآباد میں کمشنر پولیس حیدرآباد کے دفتر کے ساتھ ساتھ شہر کے کئی حصوں میں بڑے پیمانے پر مسلمانوں کے شدید احتجاج اور غم و غصے پر گستاخ رکن اسمبلی کو گرفتار کر لیا گیا۔ احتجاجیوں نے راجہ سنگھ کی گرفتاری کا مطالبہ کیا تھا۔ پولیس کے سینئر عہدیداروں نے صبح میں اجلاس منعقد کرتے ہوئے ریاست کی مکمل پولیس مشنری کو چوکس کر دیا۔ پیشرو اضلاع عادل آباد، کریم نگر، نظام آباد، وقار آباد، محبوب نگر میں غیر سرکاری ہائی الرٹ کا اعلان کر دیا گیا ہے۔ سوشل میڈیا کی اطلاعات کے مطابق راجہ سنگھ کے خلاف شہر میں مختلف پولیس اسٹیشنوں کے حدود میں احتجاج کا امکان ہے۔ چندرائن گٹا فلائی اوور کی افتتاحی تقریب ملتوی۔ چندرائن گٹا فلائی اوور کی افتتاحی تقریب ملتوی کر دی گئی۔ آج صبح 11 بجے ریاستی وزیر کے تارک راما راؤ اس فلائی اوور برج کا افتتاح کرنے والے تھے۔ جی ایچ ایم سی کے مطابق یہ پروگرام ملتوی کر دیا گیا ہے۔ کہا گیا ہے کہ بعض وجوہات کی وجہ سے کے ٹی آر اس پروگرام میں شرکت سے قاصر ہیں، اس کی وجہ سے افتتاحی تقریب ملتوی کر دی گئی۔ اس مہینے کی 27 تاریخ کو فلائی اوور برج کا افتتاح ہوگا۔ تلنگانہ بی جے پی کے صدر بنڈی سنجے گرفتار۔ تلنگانہ بی جے پی کے ریاستی صدر بنڈی سنجے کو جنگاؤں پولیس نے گرفتار کر لیا۔ انہیں پولیس نے اس وقت گرفتار کر لیا جب وہ بی جے پی کارکنوں کی گرفتاری کے خلاف احتجاج کے طور پر بھوک ہڑتال بیٹھنے کے لیے تیار ہو رہے تھے۔ انہیں گرفتار کرتے وقت حالات کشیدہ ہو گئے۔ کارکنوں نے ان کی گرفتاری کو روکنے کی کوشش کی۔ اس موقع پر پولیس اور بی جے پی کے درمیان ہاتھا پائی ہوئی۔ اس جھڑپ میں بی جے پی کے کئی کارکن زخمی ہو گئے۔ دریں اثنا بی جے پی کارکنوں کی گرفتاری کا سلسلہ بدستور جاری ہے۔ مرکزی قائدین بشمول بی جے پی کی ریاستی انچارج ترون چگ نے بنڈی سنجے کو فون کر کے گرفتاری کے بارے میں دریافت کیا۔ شہباز شریف کے دورہ قطر سے وابستہ توقعات۔
پاکستانی وزیر اعظم شہباز شریف منگل کو قطر کے 2 روزہ سرکاری دورے پر روانہ ہو گئے۔ ان کے اس دورے کا اولین مقصد قطر کو پاکستان کے ساتھ تجارت اور سرمایہ کاری کے فروغ کے لیے معاونت پر رضامند کرنا ہے۔ پاکستانی وزیر اعظم شہباز شریف کا قطر کا یہ دورہ ایک ایسے وقت میں عمل میں آیا ہے جب پاکستان کو شدید معاشی مشکلات، کساد بازاری اور تجارتی شعبے میں گوناگوں مسائل کا سامنا ہے۔ وزیر اعظم کے دفتر اور ان کے معاونین نے اس دورے کے بارے میں اپنے سرکاری بیان میں کہا کہ شہباز شریف اس وقت اپنے ملک کو درپیش مالی مسائل اور تجارتی شعبے کی زبوں حالی جیسے مسائل سے نمٹنے کے لیے قطر کی معاونت حاصل کرنے کی غرض سے یہ دورہ کر رہے ہیں۔ بتایا گیا ہے کہ پاکستانی وزیر اعظم قطر کے امیر شیخ تمیم بن حماد ثانی کی دعوت پر قطر کا 2 روزہ دورہ کر رہے ہیں۔ کانگریس صدر سونیا گاندھی نے صدر جمہوریہ مرمو سے کی ملاقات۔ کانگریس کی صدر سونیا گاندھی نے منگل کے روز راشٹرپتی بھون میں صدر جمہوریہ دروپدی مرمو سے غیر رسمی ملاقات کی۔ صدر جمہوریہ کے سیکریٹریٹ نے ٹویٹ کیا، انڈین نیشنل کانگریس کی صدر سونیا گاندھی نے راشٹرپتی بھون میں صدر جمہوریہ دروپدی مرمو سے ملاقات کی۔ نئی قومی تعلیمی پالیسی ہندوستان کی روح اور ہندوستانیت کا اعلان ہے، امت شاہ کا بیان۔ مرکزی وزیر داخلہ امت شاہ نے کہا کہ ملک میں پہلے جو تعلیمی پالیسی رائج تھی اس سے بچوں کو کامیاب پیشہ ور بنایا جا سکتا تھا، ڈاکٹر کو انجینئر بنا سکتا ہے، لیکن جو تعلیمی پالیسی بچے کو عظیم انسان نہ بنائے، جس سے اس کی شخصیت اور قوت دماغ کی نشو و نما نہ ہو، وہ درست نہیں ہو سکتی۔ عظیم ملک صرف دریاؤں، پہاڑوں اور وسائل سے نہیں بنتے، بلکہ وہ عظیم لوگوں کی وجہ سے عظیم ہوتے ہیں۔ مرکزی وزیر داخلہ شاہ پیر کی دیر شام دارالحکومت بھوپال میں کشا بھاؤ ٹھاکرے صدی پیدائش کی تقریبات کے تحت نئی قومی تعلیمی پالیسی کے عنوان پر منعقدہ نظریاتی روشن خیالی پروگرام سے خطاب کر رہے تھے۔ وزیر اعلیٰ شیوراج سنگھ چوہان، وزیر داخلہ نروتم مشرا اور ریاستی بی جے پی صدر وی ڈی شرما نے بھی رات کے پروگرام سے خطاب کیا۔ پارٹی میں اندرونی اختلافات پر دلیپ گھوش نے دی صفائی۔ بی جے پی کے قومی نائب صدر دلیپ گھوش نے منگل کو پارٹی کی ریاستی ایگزیکٹو میٹنگ میں مدعو کیے جانے پر وضاحت کی ہے۔ انہوں نے کہا کہ میں اس میٹنگ میں تھا جہاں مجھے ہونا چاہیے تھا اور میں وہاں نہیں تھا جہاں مجھے نہیں ہونا چاہیے تھا۔ دوسری طرف ریاستی کمیٹی کی میٹنگ میں دلیپ گھوش کی غیر حاضری پر بی جے پی کے ریاستی صدر سریکانت مجمدار نے پیر کو کہا تھا کہ دروازہ بند تھا، اس لیے وہ اندر نہیں آ سکتے تھے۔ اس کا جواب دیتے ہوئے دلیپ گھوش نے کہا کہ شاید وہ نہیں جانتے تھے، مجھے شام 7 بجے کور کمیٹی کے اجلاس کے لیے بلایا گیا تھا۔ تمام لیڈران دور دور سے آئے ہوئے تھے۔ یہ ایک چھوٹی سی میٹنگ تھی جس میں نے شرکت کی۔ میں نے اعلیٰ قیادت سے ملاقات کی۔